دینار ہے، 40 دینار ہے، اور 40 دینار کے پتہ کیا ویلیو ہے، کیا اوسط ہے، حقیقت ہوتی تھی، کیا مقام ہوتا 40 ویلیو کا؟ ایک ہے درہم، ایک ہے دینار۔ درہم کس چیز کا ہوتا ہے؟ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میرے پاس 40 دینار ہے، 40 سونے کے سکے ہیں۔ جب ڈاکو نے سنا، اس نے دیکھا عمر کتنی ہے، 11-12 سال، اور 40 سونے کے سکے کہاں آ سکتے اس بچے کے پاس؟ وہ ڈاکو نے سمجھا شاید یہ بچہ میرے ساتھ مذاق کر رہا۔ وہ ڈاکو مذاق سمجھ کے آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور ڈاکو لوٹتے ہوئے آیا، اس نے آگے پوچھا، آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ ہاں جی میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 سونے کے سکے ہیں۔ اس نے مذاق سمجھا، چلا گیا۔ اب جب سارے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو سارے ڈاکو مال لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچے۔ سردار نے پوچھا، ہم سارے قافلے کو لوٹ لیا؟ کہا جی سردار جی سب کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو بولا، اس نے کہا جی کہ بچہ ہے۔ اس سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ بچہ کہتا جی میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 سونے کے سکے ہیں۔ دوسرا ڈاکو بولا جی مجھے بچہ ملا۔ تو ہم نے سمجھا مذاق کر رہا ہے۔ سردار نے تو بچے کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس۔ اب وہ دونوں ڈاکو گئے، حضور غوث پاک کو پکڑا اور سردار کے پاس پیش کیا۔ سردار نے کہا ہمیں بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ وہی جواب، ہاں جی میرے پاس ہے۔ کیا ہے؟ 40 دینار ہے۔ سردار نے کہا دکھاؤ۔ آپ نے قمیض اتاری، سلوکہ اتارا، سلوکے کی تہہ میں سلائی کھولی۔ جب سلائی کھولی تو کیا بیچ میں سے 40 سکے سونے کے نکلے۔ 40 سکے سونے کے نکلے۔ جیسے نکلے وہ تو جو ڈاکوں کا سردار تھا دیکھ کے پریشان ہوا۔ اس نے کہا بچے یہ تیرے جو سکے تھے 40 دینار تھے، یہ تو بالکل سیب مقام پر تھے، ہمیں خبر ہی نہیں تھی، اور اگر تم چاہتے تو جھوٹ بول کر بچا سکتے تھے تم جھوٹ بول کے۔ تم نے جھوٹ بول کر بچایا کیوں نہیں، اور تم نے سچ بول کر یہ سکے مجھے کیوں دے دیے؟ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سردار ڈاکوؤں کے بات یہ کہ میں گھر سے نکلنے لگا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی۔ نصیحت کیا؟ اے عبدالقادر جیلانی، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا بیٹا، یہ نصیحت میری پلے باندھو۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ سچ بول کے میں نے سکے تمہیں دے دیے۔ جب آپ نے بات فرمائی تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ رو پڑا، اور اس قدر رویا کہ اسے روتے روتے ہچکیاں لگی، سسکیاں لگی اسے۔ تو جو ڈاکو تھے سردار کے ساتھی بڑے حیران ہوئے کہ اس ہمارے سردار کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو اتنا پتھر دل سخت دل تھا یہ شخص کہ لوگوں کو تڑپا تڑپا کے سسکا کے مارتا تھا، یہ کبھی اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ آج بچے نے کون سی ایسی بات کر دی کہ ہمارا سردار اس قدر رو رہا ہے، بلک بلک کے؟ کہا سردار جی کیا ہوا، کیا سبب ہوا تمہارے رونے کا، کیا بات ہوئی؟ تو سردار نے کہا کہ اس بات جو بچے نے یہ بات کی ہے، اس بات میرے دل پر ایسا اثر کیا ہے کہ مجھے خدا کی یاد آئی ہے کہ یہ بچہ اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا اس نے کہ جھوٹ نہیں بولا، اور ہمیں جو ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ کیا، کہ کبھی کسی کا مال نہیں چرانا ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، کسی غیر کے مال پر نظر نہیں رکھنی۔ اس بچے نے اپنی ماں کا کہنا نہیں موڑا، اور ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہوئی ہے۔ ڈاکو کے سردار کے دل میں بات ہے، اس نے اسی ٹائم اپنے تمام ساتھیوں سے کہا یہ قافلے کا سارا لوٹا ہوا مال قافلے کو واپس کر دو، واپس کر دو۔ اور اسی وقت اس سردار نے حضور غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کی کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا۔ جیسے سردار نے توبہ کی تو جو سردار کے ساتھی تھے ڈاکو، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سردار جی اگر غلط کاموں میں ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں تو نیک کاموں میں بھی آپ سے جدا نہیں ہوں گے، نیک کاموں میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح پورے ڈاکوؤں کا قافلہ جو ہے حضور غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا، توبہ کی، اور دین کے راستے پر چل پڑے۔ اور روایات میں لکھتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے جو پہلے خلفاء تھے
ان خلفاء میں ان ڈاکوؤں کے سردار کا نام بھی آتا ہے، ان کا نام بھی آتا ہے۔ دیکھیں بیٹا کس چیز کی برکت سے؟ صرف سچ بولنے کی برکت سے۔ تو آج جو 11ویں شریف کی محفل رکھی ہے حضور غوث پاک کے نام سے نسبت سے بیٹا، تو آج سے آپ سب تہیہ کریں، آپ سب وعدہ کریں آپ سے آج سے کہ یا اللہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے سکول جا رہے ہیں، چاہے گھر جا رہے ہیں، چاہے مسجد میں آ رہے ہیں، چاہے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ مذاق میں بھی اگر تم بولو گے تو تمہارا گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر رب کی لعنت ہے، ٹھیک ہے نا، لعنت ہے۔ کوشش کیجئے بیٹا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت مبارکہ کے پہلو پڑھیں کہ دیکھیے انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، کس طرح زندگی گزاری ہے۔ کلمہ ہم نے بھی نبی کا پڑھا ہے، کلمہ انہوں نے بھی نبی کا پڑھا ہے، انہوں نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا بیٹا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میرے نبی کو پسند کیا تھا، ناپسند کیا تھا۔ آپ کو اپنے نبی سے پیار ہے؟ انہیں بھی نبی سے پیار تھا، انہیں بھی نبی سے پیار تھا، لیکن انہیں پیار کیسا تھا؟ انہیں اس قدر پیار تھا، انہوں نے دیکھا کہ میرے نبی کو پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے۔ انہوں نے کہا جو میرے نبی کو چیز پسند ہوگی میں بھی اسے پسند کروں گا، اور جو چیز میرے نبی کو ناپسند ہوگی میں بھی اسے ناپسند کروں گا۔ انہوں نے دیکھا میرے نبی کو نماز پنجگانہ پسند ہے، انہوں نے کبھی نماز ترک نہیں کی، نماز نہیں چھوڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ قرآن میرے نبی کا پسندیدہ کلام ہے، تو انہوں نے کبھی قرآن پاک کی تلاوت ترک نہیں کی بیٹا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہاں جی مخلوق خدا کا دل کبھی اللہ کے نبی نے نہیں دکھایا، تو میں نے بھی مخلوق خدا کا دل نہیں دکھانا۔ غریبوں کا خیال رکھنا ہے، ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا ہے، اپنے سے چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ تو آپ لوگ بیٹا آج سے یہ تہیہ کریں، آج کی اس محفل کی برکات اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے آپ لوگ اپنے آپ سے وعدہ کریں گے کہ انشاءاللہ آج سے ابھی سے ہم اپنے سے بڑوں کا ادب کیا کریں گے، اپنے سے چھوٹوں پہ شفقت کیا کریں گے، پیار کیا کریں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کبھی کسی کی چیز نہیں اٹھائیں گے، کبھی کسی کی چیز بغیر پوچھے نہیں اٹھائیں گے، ہم والدین کا ادب کریں گے، والدین کی فرما برداری کریں گے، والدین کا کہنا مانا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ تمام چیزیں ریلیٹڈ ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ سے۔ تو بیٹا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے سے آپ پر بھی اللہ کا کرم ہو، پیارے نبی کی نظر شفقت ہو، آپ لوگ بھی نیک بن جائیں، تو پھر کیا کریں؟ آپ لوگ بھی آج سے تمام کام کرنے شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا ضرور دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور غوث پاک کی ان تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔